بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیز بھائیو، محترم دوستو اور بزرگو، اسلام کی تاریخ ایک زرین تاریخ ہے، قربانیوں کی تاریخ ہے، شہادتوں کی تاریخ ہے۔ اسلام وہ منفرد نظام حیات ہے، وہ منفرد دین اور مذہب ہے جس کے ماننے والوں نے اپنے مفادات پر عقیدے کو قربان نہیں کیا، بلکہ عقیدے پر اپنے مفادات کو داؤ پر لگایا ہے۔ ایمان والوں نے ہم دور میں وہ سنہری تاریخ رقم کی ہے جس میں اپنے خون کے چھینٹے اڑا کر، اپنی جانیں لگا کر، اپنے گھر بار کو لٹا کر اسلام کا تحفظ کیا۔ چمنستان نے اسلام کی آبیاری کی، اور اس موضوع پر اگر غور کیا جائے اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں دنوں کو منانے کا رواج شاید ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، اس لیے کہ اگر ہم شخصیات کے ناموں سے دن منانے لگے، اسلامی تاریخ میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے دنوں کو منانے کا فیصلہ کرنے لگے، تو پھر ہماری صورتحال یہ ہوگی کہ ہمیں دن میں کئی مرتبہ تقریبات منعقد کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ ہماری تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ انہیں اگر سال کے 365 دنوں پر تقسیم کیا جائے تو دن کم پڑ جائیں گے، قربانی ان پر بھی غالب آ جائے گا۔ اس لیے اسلام میں دنوں کے منانے کا کوئی رواج نہیں ڈالا گیا کہ یہ فلانے کا دن ہے، یہ فلانے کا دن ہے، یہ فلان کے پیدا ہونے کا دن، یہ فلان کے شہید ہونے کا دن۔ اس قسم کے ایام کا کوئی رواج نہیں ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ پہلے شہید جنہوں نے ایک عورت جات ہو کر اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگایا۔ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی بھی نبیوں کی طرف دیکھا کرتے تو آنکھوں میں آنسو بھر لایا کرتے تھے، لیکن حضرت سمیہ کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی نے یوم شہادت نہیں منایا۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی 10 سال سے زیادہ، بلکہ 15 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی سمیہ کے یوم شہادت نہیں منایا گیا۔ پھر بدر کا واقعہ پیش آیا اور پھر احد کے اندر وہ دلدوز شہادتیں پیش آئیں۔ 70 مسلمانوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے تحفظ کے لیے۔ صحابہ کرام نے احد کے میدان میں بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ان صحابہ کے لیے پکار اٹھے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ منفرد موقع ہے جس موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے ماموں حضرت سعد سے یہ کہا تھا، ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔
حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت اسلام میں جیسی دردناک شہادت شاید آج تک بھی ایسی دردناک شہادت کسی کی نہ ہوئی ہو۔ حضرت حمزہ پہ حملہ کیا گیا، پاؤں کی پونچھیں کاٹ دی گئی، سنبھل نہیں سکے، گر گئے، خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے جان نکل گئی، لیکن دشمن نے یہیں تک بس نہیں کی۔ حضرت ہندا حضرت ابو سفیان کی بیوی اہلیہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، قسم کھا کے آئی تھی کہ حمزہ کے کلیجے کو چبانا اور حمزہ کی کھوپڑی میں شراب پی تھی۔ آپ تصور کریں یہ آگے بڑی خنجر ہاتھ میں لیا، حضرت حمزہ کا پیٹ چاٹ کر کے کلیجہ نکالا، اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے منہ میں لے کر اسے چبایا اور دنیا کو بتایا کہ حمزہ نے میرے باپ اور میرے بیٹے پر حملہ کر کے انہیں بدر میں قتل کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ آج لے لیا۔ حضرت حمزہ کے جسم کی کھوپڑی الگ الگ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کی ناک بھی کاٹ دی، ان کے کان بھی کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں بھی نکال دی گئی، اور ان سب کو نکال کر ایک دھاگے میں پرو کر کے دشمن نے اپنے گلے میں ڈالا، ہار بنا کر۔ ان سارے واقعات کے باوجود جب غزوہ ختم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا بس چلے تو میں حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کر دوں۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ ادب وجہ نبی، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے حضرت حمزہ کا یوم شہادت کبھی نہیں منایا۔ اس واقعے کے بعد بھی میرے نبی 8 سال تک حیات رہے، لیکن آپ نے کبھی بھی یوم شہادت حمزہ نہیں منایا۔ اگر میں اس قسم کی مثالیں دینے لگوں اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ساری رات گزر سکتی ہے، اور اگر پوری اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو شہادت کی بہار نظر آتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں اگر دنوں کو منانے کا رواج ڈال دیا جائے تو پھر مارکیٹ میں بیٹھنے کے لیے بلکہ شاید ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہ مل سکے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ دن نہیں منانے، جنہوں نے جانیں لگائی ہیں ان کے مقصد کے لیے اور ان کے کاج کے لیے تم نے بھی جانیں لگانی، یہ ہے تو پیمان کرنا ہے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ جب ہر سال آتا ہے تو یہ مہینہ بھی اپنے دامن میں بڑی قربانیوں کا پیغام لے کر کے آتا ہے۔ یوں تو اس مہینے کے اندر بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو قبول کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی پہاڑ پر اسی مبارک مہینے کے اندر جا کے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمن سے نجات بھی اسی مبارک مہینے میں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے رہائی اور نجات بھی اسی مبارک مہینے میں ملی۔ بڑے واقعات ہیں اس مہینے کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، حرمتوں والا، عزتوں والا مہینہ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 50 سال بعد اس مہینے کے اندر ایک ایسا سانحہ پیش آیا، دلدوز واقعہ پیش آیا
جو شہادت حسین کے نام سے موسوم ہے کہ حضرت حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی کے صاحبزادے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریحانتی، میری خوشبو اور میرے پھول ہیں، ان کی شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا ہے۔ اگرچہ اس واقعے کی وجہ سے اس مہینے کو کوئی حرمتیں نہیں ملی، اس کی وجہ کیا ہے کہ دین اسلام مکمل اس سے 50 سال پہلے ہو گیا، اور قرآن کریم میں حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر کر۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ اس میں سے کوئی حصہ نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی حصے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بعض لوگوں کی خواہش ہے نا کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید زمانہ ہے، کچھ باتیں بڑھا دی جائیں، کچھ گھٹا دی جائیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی اس آیت نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور میری نعمت تمام ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے نظام حیات کے طور پر منتخب کر لیا ہے، لہذا اب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام حیات اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین اسلام ہے، نظام حیات اسلام ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہو؟ یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا نظام حیات قابل قبول نہیں۔ اور اس اسلام میں اللہ نے ایسا فول پروف انتظام کر دیا ہے کہ اس کے اندر کہیں سے بھی کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم میں ایک زبر زیر کا اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک نقطے کا اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک زبر زیر کو گھٹایا نہیں جا سکتا، کسی نقطے کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس قرآن کریم کی تشریح و توضیح کے لیے اللہ کی احادیث موجود ہیں، پھر اس دین کے تحفظ کے لیے، کتاب و سنت کے تحفظ کے لیے علماء کرام کی ایسی جماعتیں موجود ہیں کہ جو اپنی جانیں لٹا سکتے ہیں لیکن دین کے اندر کسی کمی زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگرچہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ، دلدوز سانحہ، لیکن اس کے باوجود اس شہادت کی بنیاد پر اسلام کے اندر کوئی اضافہ کرنا یا اسلام سے کسی چیز کو نکال دینا، گھٹا دینا، یہ کسی انسان کو اللہ نے اس بات کا اختیار نہیں دیا۔ اس واقعے کو ہم اگر دہرائیں گے، یہ اس واقعے کا مطالعہ کریں گے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو مہمیز دینے کے لیے، اپنے جذبات کو اسلام کے لیے اور برافروختہ کرنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے، اور اپنی قربانیوں، مال و دولت کی قربانیوں کو اور بڑھانے کے لیے اس واقعے کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس واقعے کی بنیاد پر کوئی دین میں تبدیلیاں، کوئی نئے احکام کو جاری کرنا، یا حضرت حسین یا ان کے خاندان کا نام لے کر اسلام کے متوازی کو نیا نظام حیات وضع کر لینا، یاد رکھیے اللہ کی نگاہ میں ایسی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر ساری دنیا کے نظام کو اکٹھے کر کے لے آؤ گے نا، فلن یقبل منہ، کبھی بھی اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ شہادت حسین کا واقعہ ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اسلام کے لیے اپنی جان لگانے کی یاد دلاتا ہے۔ اس بنا پر اس واقعے کے متعلق تھوڑی سی گفتگو
آج کی اس مبارک مجلس میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہادت حسین کا واقعہ ہے، اس واقعے کے حوالے سے تین قسم کے نقطہ نظر تاریخ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تین قسم کے افراد یا تین قسم کے گروہ، تین قسم کے نظریہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک نقطہ نظر تو یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و باطل کے معرکے میں اپنی جان لٹائی اور ان کی شہادت کے نتیجے میں دین آج تک زندہ ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس نظریے کے بالکل بالمقابل ایک دوسرا نظریہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم تھی، خلافت اسلامیہ موجود تھی، مسلمان ایک امام پر متفق اور متحد تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف پیدا کیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حسین باغی بن کر نکلے، اسلامی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اس کے نتیجے کے اندر انہیں جان دینی پڑی۔ یہ لوگ اسی شعور کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں فتح یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ لیکن یہ دونوں نظریے انتہا پسندانہ نظریے ہیں، اور میں ان دونوں نظریوں کو رد کرتا ہوں، اور اسی کی تردید پر میں نے آج گفتگو کرنی ہے کہ نہ یہ نظریہ صحیح ہے کہ حق و باطل کے معرکے کے اندر حضرت حسین نے جان دی ہے، اور نہ یہ نظریہ صحیح ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر اسلام کی وہ آبیاری ہوئی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا، اور نہ ہی یہ نظریہ صحیح ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے کے نتیجے کے اندر اسلام کو یزید نے باقی رکھا۔ دونوں نظریات غلط۔ تیسرا نظریہ ایک اور اس کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی سرے سے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کربلا میں کوئی جنگ ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اصل میں حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے آپس میں اختلافات ہو گئے، اور ان اختلافات کے نتیجے میں یہ آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو انہوں نے مار دیا، ختم کر دیا۔ یہ نظریہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے ذکر کیا جائے، لیکن میں نے اس لیے تذکرہ کر دیا ہے کہ بعض لوگ اسے بھی اچھالتے ہیں، نتیجتاً بعض ایسے لوگ سادہ لو ہیں، تاریخ کا گہرا مطالعہ انہوں نے نہیں کر رکھا ہے، تو دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اسے بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ ایک ایسا گھٹیا قسم کا نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ واقعہ کیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، اور مسلمان کو اس سلسلے کے اندر کیا جذبات رکھنے چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی برادر اللہ، حضرت معاویہ کی ہمشیرہ بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رشتے کے ماموں بھی ہیں حضرت معاویہ حضرت حسین کے۔ حضرت معاویہ کا جب انتقال ہوا ہے تو انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ یہ لمبا مسئلہ ہے کہ نامزد کیوں کیا تھا، اس کے پس منظر میں کیا بات کار فرما تھی، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کیا کہ اپنے بعد بیٹے کو منتخب کر دیا۔
یہ چونکہ دوسرا مستقل مسئلہ ہے، اس بنا پر فی الحال میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ نے جب یزید کو اپنا جانشین منتخب کیا تھا یا نامزد کیا تھا تو حضرت معاویہ قطعاً بھی ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے منتخب نہیں کر رہے تھے، بلکہ امت مسلمہ کا مفاد سامنے رکھ کر کے انہوں نے انتخاب کیا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ نے یزید کو منتخب کیا، نامزد کیا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، لوگوں سے کیا دعا کر، ممبر پہ کھڑے ہو ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ اگر میں نے اسلام کے مفاد کے لیے یہ کیا ہے تو اسے جاری و ساری فرما اور یزید کو باقی رکھ، اور اگر میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد ہے تو اس کے پیش آنے سے پہلے ہی تو یزید کو اٹھا لے اور ختم کر۔ اگر کسی باپ کے دل میں جور ہو تو بیٹے کے لیے کبھی ایسی بددعا بھری مجلس کے اندر نہیں کرے گا، مسجد میں ممبر پر کھڑا ہوگا کبھی ایسے جملہ نہیں کہے گا کہ اللہ میرے بیٹے کو اٹھا لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ نظر کیا تھا، حضرت معاویہ وہ شخصیت ہے جو 60 سال تک اسلامی حکومت میں کسی نہ کسی انداز میں حصہ دار رہے، 60 سال کا عرصہ انتہا، جن میں سے 20 سال ایسے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر شام کے علاقے میں کام کیا ہے، اور 20 سال ایسے ہیں کہ گورنر کی حیثیت سے شام کے علاقے میں کام کیا، اور 20 سال ایسے ہیں خلیفۃ المسلمین بن کر کے کام کیا۔ تو 60 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوا کرتا، شام کے علاقے میں 60 سال تک حکمرانی کی، لہذا شام کے علاقے کا بچہ بچہ حضرت معاویہ کا احسان مند، اس خاندان کا احسان مند۔ حضرت معاویہ نے دیکھا کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، مدینہ منورہ میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں بھی باہمی طور پر انتشار موجود، بصرہ کوفہ کے اندر بھی انتشار موجود، مصر کے اندر بھی انتشار موجود ہے۔ عالم اسلام میں کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں جہاں انتشار نہ ہو، سوائے شام کے علاقے کے اور دمشق کے علاقے کے۔ لہذا اگر ان علاقوں میں سے کسی کو بھی اپنا جانشین نامزد کیا گیا تو دوسرے لوگ اسے نہیں مانیں گے، نتیجتاً انتشار ختم نہیں ہوگا اور زیادہ ہو جائے گا۔ اور اگر شام کے علاقے سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے تو اس کے نامزد ہونے کے نتیجے میں امید یہ ہے کہ باہر کا انتشار بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر باہر کا انتشار ختم نہ ہوا تو کم از کم شام کے علاقے میں انتشار پیدا نہیں ہوگا، یہاں کا اتحاد برقرار رہے گا، اور پھر شام سے بھی اس شخص کو منتخب کیا جائے جس کا اس خاندان سے تعلق ہو، جس کے احسانات پورے علاقے میں، اور ایسی شخصیت یزید کی شخصیت تھی۔ لہذا حضرت معاویہ نے منتخب کر دیا کہ چلو اگر پورے عالم اسلام میں اتحاد نہ بھی ہوا اس کی وجہ سے تو کم از کم شام کا علاقہ تو انتشار سے بچا رہے گا، کوئی ایک صوبہ اور علاقہ تو ایسا ہوگا کہ جہاں مسلمانوں میں آپس میں کوئی انتشار نہ ہو۔ اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لحاظ سے بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ فرمایا تھا یزید کو اپنا جانشین منتخب کرنے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے نتائج نے بتایا کہ حضرت معاویہ کا یہ انتخاب صحیح نہیں، لیکن اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی مجتہد کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحیح فیصلہ کرے گا ان اصحاب فلا هو جان، اگر صحیح فیصلہ کرے گا تو اللہ کی طرف سے دوہرا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر اس سے غلطی اور چوک ہو گئی، صحیح فیصلہ نہ کر سکا تب بھی اسے گناہ نہیں، گہرا ثواب تو مل ہی جائے گا، یہ گہرا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ ان اخطاء فله اجر واحد، اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تب بھی اسے ایک اجر تو مل ہی کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔
اگر کہیں آپ نے جانا ہی ہے تو یمن چلے جائیں. یہ کوفہ وغیرہ تو میدانی علاقے ہیں، یہاں جنگ نہیں لڑی جا سکتی. چھاپہ مار لڑائی کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ بندے بالکل مختصر ہیں، لہذا یہاں نہیں ہو سکتا. آپ چلے جائیں یمن کے علاقے میں، جو پہاڑی علاقہ، وہاں پہاڑوں میں چھپ کر کے آپ چھاپہ مار جنگ لڑیں اور بنا رہے گا. اس بنا پر آپ نہ جائیں. حضرت حسین نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، آپ مجھے بھی روک رہے ہیں. یہ حضرت حسین کے بھائی انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ کسی قیمت بھی نہیں جاؤں گا اور نہ میں اپنے کسی گھر کے فرد کو آپ کے ساتھ جانے دوں گا. آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نہ جائیں. آپ کا بھی فیصلہ بڑا غلط ہے، لہذا آپ کو بھی جانا نہیں چاہیے. اب آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ حضرت حسین کے چچا لگتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کے چچا بھائی حضرت عبداللہ بن عباس. اور ان کا نام تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. اسلام کے اندر ایک زبردست شخصیت ہے، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، ہر موضوع پر حضرت عبداللہ بن عباس کا صوتی بولتا ہے اور ہر معاملے کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سے نکل کر کوئی اسلام اور دین کو سمجھ نہیں سکتا. اتنی بڑی شخصیت. یہ حضرت حسین کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے آپ نے فیصلہ کیا جانے کا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں جا رہا ہوں. کہنے لگے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نہ جاؤں. آپ جو فیصلہ کر رہے ہو نا یہ فیصلہ ٹھیک ہے. انہوں نے اصرار کیا تو کہا اچھی بات ہے، اگر جا ہی رہے ہو تو بچوں کو اور عورتوں کو یہیں چھوڑ دیں، ان کو ساتھ لے کر کے نہ جانا. ان کو ساتھ لے کر کے جانا تو کوئی دانشمندی ہے ہی. یہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ الفاظ حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں یاد آیا اور حضرت حسین کا جب سر زخمی ہو چکا تھا اور خون بہ رہا تھا، اس وقت حضرت حسین نے کہا کہ عبداللہ بن عباس صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے صحیح کہا تھا مجھے جو کہہ رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سمجھانے کے باوجود بھی حضرت حسین نہیں مانے. حضرت عبداللہ بن عمر آئے، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر آئے، حضرت عمرو بن عاص کے صاحبزادے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر آئے. یہ عبادلہ اربعہ کہلاتے ہیں. 4 عبداللہ اسلامی تاریخ کے. لیکن حضرت حسین نے کہا میں تو ایک فیصلہ کر چکا ہوں، میں تو ابھی ٹھہرنے کا. اور وہ گوریاں نکال کر دکھانے کی دیکھی 20,000 سے 30,000 کا تقریباً بیت خطوط آئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ میرے انتظار میں مجھے جانا. بار صورت حضرت حسین روانہ ہو گئے اپنے بچوں کو لے کر. راستے میں ایک بار سے ملاقات ہوئی. فرزدق کو زمانے کا ایک بڑا شاعر ہے، اس سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہ فرزدق کوفے کا کیا حال ہے، کوفے والوں کو کیسا پایا؟ اس نے جواب دیا کہ قلوبهم معك وسيوفهم مع بني امیہ. دل سے تو وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواروں کے ساتھ وہ آپ کے خلاف ہیں. دلی جذبات تو آپ کی حمایت میں ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کی حمایت میں، آپ کی حمایت میں نہیں. آگے بڑھے تو حضرت مسلم بن عقیل نے جسے بھجوایا تھا کہ جا کے کہہ دو کہ نہ ہے، وہ مل گئے. کوئی 4-5 مرحلے کا فاصلہ رہ گیا تو کوفے میں اور حضرت حسین میں. اس نے کہا کہ جناب والا وہاں صورت حال ہو چکی ہے، لہٰذا آپ واپس چلے جائیے، آپ یہاں نہ ٹھہرے، آپ آگے نہ جائیں، واپس چلے. حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. گھر کے افراد تھے، عورتیں تھیں، خواتین تھیں اور کچھ لڑکے تھے، بچے تھے. مشورہ کیا انہوں نے. تو مسلم بن عقیل جو وارث تھے ان لوگوں نے کہا کہ جناب ہمارا آدمی شہید ہو گیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ لیا بغیر نہیں جانا، لہذا آپ جانا چاہتے تو بے شک چلے جائیں، ہم تو یہاں سے کسی قیمت پر نہیں جائیں گے، ہم تو بدلہ لے کر کے جائیں گے. حضرت حسین نے کہا کہ جب تم لوگ بدلہ لے کے جاؤ گے اور نظر آ رہا ہے کہ بدلہ کیا ہوگا تمہاری جانیں جائیں گی، جب تم نہیں رہو گے تو حسین سے کس لیے رہے گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں.
فیصلہ کر لیا کہ موت کے منہ میں جانا ہی جانا ہے، لہٰذا یہ ہے وہ موقع جہاں وہ نقطۂ نظر والوں نے کہا کہ آپس میں لڑ بھیڑ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، لیکن یہ کوئی ایسی جنگ نہیں، بس اتنی بات ہے اور حضرت حسین نے ان کے ساتھ بولیے کہ چلیے ٹھیک ہے چلتے ہیں اور چل کر کے جو صورت حال ہوگی دیکھتے۔ اس طریقے پر حضرت حسین پہنچے، ادھر سے عبید اللہ بن زیاد نے یزید کو بھیج دیا 150 آدمیوں کا لشکر لے کر جو حضرت حسین کے کوفے میں داخل ہونے تھے اور کہیں دوسری جگہ جانے سے روک کر کے حضرت حسین نے صورتحال دیکھ کر کے ان سے اعلان کر دیا کہ دیکھیے میں لڑنا نہیں چاہتا، 3 باتیں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ ایک بات یہ کہ مجھے واپس چلے جانا ہے، مکے سے آیا ہوں مکہ واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے شام چلے جانے دو جہاں یزید خلیفۃ المسلمین موجود ہے، میں وہاں جا کر یزید کی گفتگو کروں گا، بات چیت کروں گا، اور لفظ یہ ہے کہ یزید میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، یزید کے ہاتھ میں رکھوں گا، یہ الفاظ۔ اور تیسری بات یہ پیش کی کہ مجھے محاذ پہ چلے جانے دو جہاں اسلامی لشکر لڑ رہا ہے، جہاں مجاہدین برسر پیکار ہے، مجھے وہاں چلے جانے دو، محاذ پہ جا کر کے میں جنگ کے اندر شریک ہو جاتا ہوں اور وہاں اپنی جان دے دوں گا۔ ان 3 باتوں میں سے کوئی جو بات آپ لوگ مانو گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے گورنر کو اطلاع کی، گورنر نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم نہ تو واپس جانے دیں گے نہ محاذ پہ جانے دیں گے، حال بنتا یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہم بھیج دیتے ہیں، یزید کے پاس چلے جائے اور وہاں جا کر مسئلہ طے کر لیں۔ اور حضرت حسین جانتے تھے کہ یزید کسی قیمت پر بھی حضرت حسین کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ رشتے داریاں موجود تھیں، خاندان ایک تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو وصیت کر کے گئے تھے کہ دیکھنا حسین کے معاملے کے اندر کسی امتحان میں مبتلا نہ ہو جانا اور اس کا پوری طرح سے اکرام کرتے رہنا۔ حضرت حسین سمجھتے تھے کہ وہاں جانے کے نتیجے میں معاملہ سدھر جائے گا، سمجھ جائے گا۔ اب وہ بلوائی یا مفاد پرست عناصر جو اسلامی معاشرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کسی قیمت پر بھی معاملات کو صحیح نہیں جانے دینا چاہتے تھے، ان کا ایک گروپ اس میں تیار ہوا جس کی قیادت شمر دل جوشن کر رہا تھا۔ شمر دل جوشن اور اس کے ساتھی جو ہیں ان لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ جناب والا آپ کا کیریئر تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ حضرت حسین نے یہ کہا ہے کہ مجھے شام چلے جانے دو تو کل آپ کو کہیں گورنر سے نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین یہ کہے گا کہ آپ کو ایک حسین سے بیعت نہیں لے سکے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا دیکھو گورنر کی حیثیت سے آپ کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، اس لیے آپ اپنے ہاتھ پر بیعت کراؤ حسین سے۔ بس یہاں مسئلہ آ کر کے اٹک گیا۔ شمر اور اس کے ساتھیوں نے ہنگامہ کر دیا کہ جناب حضرت حسین سے نہیں جانے دیا جائے گا، یہی پر ان سے بیعت کی جائے گی، پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر ہم ان کو شام بھیجیں گے۔ اور ان لوگوں نے عمر بن سعد کا جو لشکر تھا 4000 کا لشکر جو کہ نینوا کے محاذ میں جا رہا تھا لڑنے کے لیے، اسے بھی حضرت حسین کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ پہلے اس مسئلے کو نمٹاؤ پھر دوسری طرف جانا، کیونکہ حر اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو چکا تھا ان شرائط کو رد کیے جانے کی وجہ سے۔ لہذا عمر بن سعد اور عمر بن سعد جو ہے اس لشکر کا سربراہ ہے جس لشکر نے حضرت حسین کو بعد میں شہید کیا ہے، یہ عمر بن سعد جانتے ہی کون ہے؟ یہ عمر بن سعد جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں ان کا بیٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مامودار بھائی اور حضرت حسین کا رشتے کا نانا ہوا، جس لشکر کا سربراہ ہے جو لشکر حضرت حسین کو شہید کر رہا ہے۔ اب صورتحال کیا ہوئی کہ نبیوں نے شمر اور اس کے ساتھیوں نے اپنی بات منوا لی گورنر سے کہ حضرت حسین سے یہی بیعت فرمانی ہے، پھر جانے دیں، اور انہوں نے آ کر کے یہاں حضرت حسین سے کہہ دیا کہ بیعت کرو گے تو جانے دیں گے ورنہ یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ ابن مرجانہ کے ہاتھ سے کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد کی ماں کا نام مرجانہ تھا اور وہ بہت ہی اس کی کوئی اچھی شہرت نہیں تھی،
اس بنا پر حضرت حسین نے کہا کہ ابن مرجانہ کے ہاتھ میں کبھی بیعت نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے تو جان، میرا سر جا سکتا ہے لیکن ابن مرجانہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہی ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے، مجھے دمشق بھیج دیا جائے، وہاں جا کر اس سے بات کر لوں گا، لیکن یہاں میں کسی قیمت پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ بات آئی تو انہوں نے حملہ کیا، اور حملے کے نتیجے کے اندر پھر قتل و غارت شروع ہوئی، اور اس کے اندر تقریباً 88 آدمی عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کے مرے ہیں، اور 20 کے قریب افراد ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی شہید ہوئے ہیں۔ خواتین کو کچھ نہیں کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ حضرت حسین کے ایک چھوٹے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جو کہ امام زین العابدین کے نام سے معروف و مشہور ہیں، وہ چونکہ بیمار تھے اس وقت اور خیمے کے اندر آرام کر رہے تھے، وہ بچے ہیں، باقی سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اب اس قافلے کو شام بھیجا گیا، یزید کے پاس یہ قافلہ پہنچا ہے تو یزید رویا اور اس نے کہا کہ کاش عبید اللہ کی کوئی رشتہ داری ہوتی کم از کم حضرت حسین سے تو ایسی حرکت نہ کرتا، میں تو قطعاً بھی حسین کے قتل کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے اس قسم کا کوئی نہ دیا۔ اور آپ پوری تاریخ دیکھ لیجیے، تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا عبید اللہ بن زیاد نے بھی کہیں حکم نہیں دیا ہے کہ حسین سے جا کے قتل کرو۔ یہ ان افراد کی بلوائی کے بیچ میں شمر دلجوشن اور اس کے ساتھی ان لوگوں کی ہنگامہ آرائی تھی، اور ان لوگوں کی کوشش کے نتیجے کے اندر یہ سب کچھ واقعہ رونما ہوا۔ بارسورہ جب وہاں پہنچے ہیں تو یزید نے افسوس کا بھی اظہار کیا، اور حضرت علی ابن الحسین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی بڑی ہی دلداری کی اور ان کی بڑی خاطر تواضع کی، اور پورے گھرانے کے لیے بڑی انعامات اور اکرامات کا ان کے لیے انتظام کیا، اور پھر اپنی موت مزارع خواتین کو ساتھ کر کے اس پورے گھرانے کو مدینہ منورہ کی روانہ۔ اس کے بعد بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس خاندان میں اور یزید کے خاندان میں رشتہ داریاں ہوتی رہی، شادیاں بیاہ شادیاں تک ہوتی رہی۔ یہ واقعہ تو اتنا ہے جو ہو گیا رونما ہوا، اور حضرت حسین کی وہاں پر شہادت ہوئی ہے، اور حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ اب اس سلسلے کے اندر ہم نے تھوڑا سا اس بات پر غور کرنا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ واقعہ میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ جو حالات تھے ان کو سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے پوری طرح کیا ہے۔ اب آپ بھی میرے ساتھ غور کرتے چلے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اب اس شہادت کی ذمہ داری کس پر عائد کی جا سکتی ہے، کون اس کا ذمہ دار بنے گا۔ تو اس سلسلے کے اندر دیکھیے کہ یہ تو کوئی بھی بات آگے سے شمر دلجوشن اور اس کے ساتھی جن لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اپنی یہ ناپاک حرکت کی ہے، اور شمر دلجوشن کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کا اس واقعے سے پہلے کہیں وجود نہیں ملتا۔ حضرت حسین پر جب یہ حملہ ہوا ہے تو حضرت حسین کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر تو مسلمان ہوتا تو میرا قتل ہی ایسا تھا کہ اسے تو برداشت نہ کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان نہیں تھا، اگر مسلمان ہوتا تو حضرت حسین اس کے لیے الفاظ استعمال نہ کرتا۔ پہلی ذمہ داری تو شمر دلجوشن اور اس کے ساتھیوں پر ہے جنہوں نے آگے بڑھ کر کے یہ کام کیا، اور تاریخ نے اسے محفوظ کر لیا کہ دنیا کے بدترین انسان جس نے نواز رسول کو قتل کیا اور نواز رسول کی جان لی، اس شخص نے یہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ پہلی ذمہ داری تو اس پر عائد ہوتی ہے کہ یہ شخص اس میں یعنی ملوث ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو ہم اس بات کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالیں گے جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر حضرت حسین کو مکہ مکرمہ سے بلوایا۔ آپ دیکھیے کہ 20,000 کے قریب افراد مسلم جناحین کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں، اور جب وقت پڑتا ہے تو ایک آدمی ان کی حمایت نہیں کھڑا ہوتا، اور حضرت حسین کا کوفے کا ایک آدمی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود لکھنے والے افراد دوسرے نمبر پر حضرت حسین کی شہادت کے ذمہ دار ہیں کہ ان لوگوں کی
ترغیب نہ ہوتی، ان لوگوں کی حضرت حسین کے لیے حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو حضرت حسین کبھی یہاں نہ آتے اور نہ ہی یہ بات ادنا خان ہر علماء۔ اچھا پھر ایک اور بات آپ غور کریں، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر حملہ کرنے کی لوگ تیاریاں کر رہے تھے تو حضرت حسین نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اور وہ گولیاں اٹھا کے دکھائیں کہ لوگ تمہارے خطوط بھرے ہوئے ہیں اور نام لے کے بتایا جائے ارے فلانا تو نے خط لکھا تھا، تو نے لکھا تھا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے بھی کسی نے نہیں لکھے، یہ کسی اور نے ہمارے نام پر لکھے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی سازشی افراد موجود تھے جنہوں نے سازش کی تھی حضرت حسین کو یہاں بلا کر یہ دردناک سانحہ رونما کرنے کی، اور وہ اس سازش کے اندر ملوث تھے، وہ تو خفیہ ہاتھ کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد جس تفصیل حضرت حسین کے ساتھیوں میں کوئی زندہ نہیں پڑتا، ایک چھوٹا بچہ جو نابالغ تھا وہ بچہ تھا اور وہ بھی بیماری کی وجہ سے بچ گیا تھا، علی بن حسین۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ سارے قصے کہانیاں کے ساتھ یوں تیرا کا لگا اور یوں کیا اور ایسے ہوا اور ویسے ہوا، یہ کس نے سنائی یہ بات؟ یہ وہ قصے کہانیاں گھڑنے والے تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے اور پھر انہی لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اور انہی لوگوں نے یہ قصے کہانیاں گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلا کر مسلمانوں کے اندر فروغ ڈالنے کے لیے راستہ کو ہموار کی۔ تو دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا کہ پہلے دن لوگوں نے خطوط لکھ کر حضرت حسین کو یہاں آنے کی آمادہ کی، اور تیسرے نمبر پر اگر ہم ذمہ داری ڈالیں تو وزارت ارشاد پر آتی ہے کہ وہ گورنر تھا اور گورنر ہونے کے باوجود اس نے حضرت حسین کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا اور حضرت حسین کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اور چوتھے نمبر پر یزید کی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے کہ یزید اگر کے فاصلے پر تھا، اسے اطلاع نہیں تھی کہ اس قسم کا کوئی سانحہ رونما ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ اس وقت خلیفہ تھا، سربراہ حکومت تھا، اس بنا پر اس پر ذمہ داری آئی ہوتی تھی، کم از کم بعد میں کوئی قدم اٹھاتا، لیکن اسے کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے، لہذا وہ بھی ذمہ داری کے اندر شریک کیا جائے۔ اور پانچویں نمبر پر اگر غور کیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے فیصلے کو بھی کچھ دخل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سڑک پہ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی کی ٹکر مارتی ہے تو ٹھیک ہے، جان گئی ہے، لیکن ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ بیٹھنے والا اس کی بھی تو غلطی تھی نا، یہاں آ کے کیوں بیٹھا؟ تو اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا یہاں، جس فیصلے کو رکوانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے رکاوٹ ڈالی تھی اور روکنے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود حضرت حسین نہیں رکے تھے، لہٰذا یہ فیصلہ جو تھا اس فیصلے کو بھی کچھ دخل ہے۔ وہ عوامل جو حضرت حسین کی شہادت پر منتج ہوئے ہیں، ان عوامل میں 5 عامل حضرت حسین کا اپنا فیصلہ بھی بنے گا اور اسے بھی اس میں داخل کرنا پڑے گا۔ ان 5 عوامل کو اگر ملایا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی ذمہ داری ان سب پر آ کر کے عائد ہوتی ہے۔ اب ایسے صورت کے اندر ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہے، ایک نواسہ رسول ہے، صحابیت ہے اور ایک بڑے عالم دین ہے، کسی بھی اعتبار سے اس دور کے اندر کوئی آدمی حضرت حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ علم کے اعتبار سے، نہ فضل کے اعتبار سے، نہ خاندان کے کسی بھی اعتبار سے حضرت حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر کتنا بڑا آدمی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے فیصلے سے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، مگر اس کے بالمقابل ایک اور مسئلہ ہے، سنت کے لیے یہ بن جاتا ہے کہ اس کے مقابلے پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت 125 کے قریب صحابہ زندہ موجود تھے، اور یہ جو لشکر تھا عامر بن سعد کا،
جو 4000 کا لشکر تھا اور نینوا کے محال پر لڑنے کے لیے جا رہا تھا، اسے روک کر کے حضرت حسین کے مقابلے پر لا کے کھڑا کیا گیا تھا. اس لشکر کے اندر حضرت زید بن ارقم بھی تھے، جن کے گھر میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلا مکہ مکرمہ کے اندر قائم کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس میں سے جو خادم رسول، وہ بھی اس لشکر کے اندر حضرت حسین کے مقابلے والے لشکر میں تھے. تو اب اہل سنت کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان صحابہ کی شخصیت بھی مجروح ہونے سے بچانی ہے اور حضرت حسین کی شخصیت بھی مجروح ہونے سے بچانی ہے. اس لیے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، اسلام کے ساتھ، ہم قرآن کے ساتھ، لہذا اسلام پر حرف نہیں آنا چاہیے. اور جب صحابہ کرام کا مسئلہ آئے گا، کسی ایک صحابی پر بھی اگر حرف آتا ہے تو قرآن پر حرف آئے گا، اسلام پر حرف آئے گا. اس بنا پر ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ حضرت معاویہ کا جو فیصلہ تھا یزید کو جانشین بنانے کا، نتائج نے ثابت کیا کہ حضرت معاویہ کی کون سی غلطی تھی؟ ذرا زور سے کہیے. یہ لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ صحابی کی غلطی عام غلطی نہیں شمار ہوگی، جہادی غلطی شمار ہوگی. جس کی عام غلطی کرنے والا تو خطا کار اور مجرم کہلائے گا، لیکن جو اجتہادی غلطی کرنے والا مجرم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اسے بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا یہ بھی اجتہادی خطا تھی. جب ہم اسے تسلیم کریں گے کہ اجتہادی خطا تھا تو حضرت حسین کا موقف بھی محفوظ ہو گیا. جب حضرت حسین پر بانی کے لیے نہیں لگایا جاتا تھا، اس لیے کہ حضرت حسین مجتہد تھے اور انہوں نے اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا اور مجتہد فیصلہ کیا کرتا ہے اللہ کے ہم سے جواب ملا. لہٰذا حضرت حسین بانی نہیں شہید ہے اور انہوں نے اسلام کے دفاع کرنے کی جان دی. لیکن کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اجتہادی خطا کے زمرے میں آتا ہے، اس بنا پر ان کی مخالفت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت انس، حضرت ابو الدرداء اور حضرت زید بن ارقم اور سلمان بن رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، وہ لوگ بھی معاوضے میں نہیں آئے ہیں. اس لیے کہ اجتہادی خطا ہوتی ہے تو اس کی موافقت کرنا کوئی لازمی نہیں ہوا. اور بات کا نتائج میں بتا دیا، نتائج کھل کر کے سامنے آ گیا. نہ تو ایسا ہوا کہ حضرت حسین کی قربانی کے نتیجے میں زیادہ اچھی اسلامی حکومت بنتی ہے، ایسا تو ہوا نہیں. حکومت تو ویسی نہیں کی رہی. لہٰذا اسے بتا دیا کہ حضرت حسین کا جو فیصلہ تھا محل میں نظر. تو اب ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے بارے میں جو معتدل اور درمیانہ موقف ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. ہمیں اس سے زیادہ اس موضوع پر اور کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور پھر میں آپ حضرات کو یاد کروں گا کہ ایک واقعہ تھا اسلامی تاریخ کا جو پیش آیا اور ختم ہو گیا. اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر رہتی دنیا تک مسلمانوں میں سرکاریت کے بھی بویا جائے. یہ یاد رکھیے کہ اسلامی تعلیمات اس کی قدر اجازت نہیں دیں. اور جو عناصر اس شہادت کا بڑا سبب بنے ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حسین کو شہید کر کے ان کے ساتھ قوم کی بالغانہ اور جذباتی وابستگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ذریعے ایک نیا مذہب تشکیل دیا جائے جو اسلام کے متوازی چلے اور اس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہو. اور وہ اسے بڑی حد تک کامیاب ہو اور ایسا مذہب تشکیل دلا. ہمارے لیے اس کے اندر درس اور سبق یہ موجود ہے کہ ہمیں ان لوگوں پر بھی نگاہ رکھنی ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرے کو فرقواریت کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں. ان لوگوں پر بھی نگاہ رکھنی ہے اور حضرت حسین کے اقدام کی بھی قدر کرنی ہے کہ اگر دین کے لیے ہم سمجھیں کہ یہاں دین کے لیے لگانے کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ حضرت حسین بن علی کی طرح اپنا سب کچھ لٹانا ہے، پیچھے کبھی نہیں ہٹنا. باقی رہا یہ مسئلہ کے ساتھ یہ شہادت ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی وجہ سے محرم کے مہینے میں فرصت پیدا ہو گئی جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ایک مشہور ہے مسئلہ. تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے میں نے پہلے ہی آپ کو یاد کر دیا تھا کہ اسلام اللہ کے نبی سے چلتا ہے
اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. لہذا اللہ کے نبی کے بعد کوئی ایمان حلال ایسا نہیں کہ وہ اسلام میں کوئی ذرہ برابر اضافہ کر سکے یا ذرہ برابر اسلام میں خود نکال سکے. لہذا اگر کوئی واقعہ بعد میں پیش آتا ہے تو اس کی وجہ سے محرم کے مہینے میں کوئی نحوستیں پیدا نہیں ہوئی. اور پھر آپ کا ویسے غور کریں کہ حضرت حسین محرم الحرام کو شہید ہوئے. تو جب 11 محرم الحرام آئی تب بھی تو حضرت حسین شہید ہی تھے. اور پھر محرم ختم ہو کے جب سفر کا مہینہ آیا حضرت حسین شہید ہی تھے نا. وہ تو شہید ہی چلتے رہے. تو یہ سال میں ایک دن کو ہائے کر لے اور شور مچا لیا اور باقی دنوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ 10 دن تو ہمارا ٹی وی اور ریڈیو میں مسلمان ہو جاتا ہے. محرم کے 10 دنوں کے لیے ہمارا ٹی وی اور ریڈیو میں مسلمان ہو جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان گھروں کے اندر روح کو کیا گھاٹے آتے ہیں؟ موسیقی ان دنوں کے اندر جو بند کی جاتی ہے تو روح کو پھر کیا کھلایا جاتا ہے ان دنوں کے اندر؟ میں نے آپ کو یاد کیا کہ یہ اس قسم کی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں یہ یاد رکھیں یہ کوئی حقیقت نہیں اسلامی تعلیمات ہے. لہذا محرم کے مہینے کے اندر کام دھندے چھوڑ کے بیٹھنا غلط باتیں ہیں. 4 پائیں نہیں کر دینا, الٹی کر دینا, 4 پائیں سیدھی 4 پائیں پہ بیٹھنا نہیں, میاں بیوی آپس میں ملنا نہیں. یہی کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں کہ 10 دن کے لیے تو ملنا نہیں ہے اور پھر بعد میں ملے چلے جائے شہید ہے. 10 دن کے بعد کہنے تو حسین شہید ہے, 10 مہینے کے بعد کہنے تو حسین شہید ہے. تمہیں اگر کبھی بھی نہ ملے. یہ تو نہیں ایک دن شہید اور باقی زندہ ہوگا. اور پھر یہ کہ صاحب محرم کا چاند نظر آنے والا ہے بھائی پھر کیا ہوگا کہ جناب روڈ بند ہو رہے ہیں, گاڑیاں بند ہو رہی ہیں. کیا ہے بھائی کہ جی وہ شادی یہاں بھی شادی ہو رہی ہے وہاں بھی شادی ہو رہی ہے. کیوں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ جی محرم کا چاند نظر آنے والا ہے. پھر محرم میں تو شادی نہیں ہو سکتی بھائی. کیوں نہیں ہو سکتی محرم میں شادی؟ محرم میں شادی حضرت حسین نے کی, محرم میں شادیاں بعد میں بھی ہوتی رہی. یہ تو ہم نے یہاں اپنی طرف سے نکال لیا. اسلام میں کوئی کسی دن شادی کرنے پر کوئی پابندی نہیں. صرف احرام کی حالت میں جب آپ نے حج کے لیے احرام بات رکھا تو احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے کہ شادی کی جائے. باقی یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے اس میں کوئی پابندی شریعت نے لگائی ہے شادی کرنے کا. لہذا نہ 10 محرم کو نہ جائز ہے, نہ 20 صفر کو نہ جائز ہے, اور نہ یکم محرم کو نہ جائز ہے. کوئی ناجائز نہیں. شادی کرنا ہی نہیں ایام کے اندر بھی جائز ہے اور کی جا جاتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس میں صاحب دیگیں پکائی جا رہی ہے, خیراتیں دکھائی جا رہی ہے, تو اس سلسلے میں بھی یہ یاد آتی ہے کہ شہداء کے لیے اور انتقال کرنے والے مسلمانوں کے لیے, بزرگان دین اولیاء اللہ کے لیے اگر آپ کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو لاکھ دفعہ کیجیے, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اس کے لیے صرف محرم کا مہینہ ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی ایام کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو تعمیری انداز میں کیجیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں اربوں روپے کا خرچہ ہے. ہماری قوم جس کا بچہ مخلوط کرنے میں دیکھا ہوا ہے اس میں جو اربوں روپے کا یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت کو کچھ تھوڑی سی واقعہ ہو تو وہ اعلان کر دیتے کہ حضرت حسین کے لیے جو خیرات کرنا چاہتا ہے وہ سرکاری فنڈ کے اندر جمع کرائے, جتنا فنڈ جمع ہوا ہے سارا کے اندر استعمال کریں گے, یا تو ہسپتال تعمیر کریں گے, یا تو برج تعمیر کر دیں گے اور برج بنا دیں گے, یا تو کے لیے واٹر پلانٹ لگا دیا جائے گا جس میں سمندر کا پانی مٹا دیا جائے گا. حسینی واٹر پلانٹ کے نام سے ایک واٹر پلانٹ لگا دیا جائے گا. دیکھیے پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوگا, قوم کو فائدہ بھی پہنچے گا اور شہداء کو اس کا فائدہ پہنچے گا اور شہداء تک بھی اس کا ثواب پہنچے گا.
لیکن جو انداز ہم نے تیار کیا یہ تقریبی انداز، یہ تقریب کا ہی کرتا، اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی کو بھی ذرا برابر فائدہ پہنچے. وہی ہے ان کی اور وہی نشہ کرنے والے یہ آج میں نشا صاحب بن کر اور آپ کو دیکھیں باتیں چلے جائیں وہ صاحب بات ہے دے نہیں لگتی بن کر. وہ ایک صاحب نے کہا نا کہ میں شاہ ہوں، اس نے کہا تمہاری شاہ کی گواہی یہ کہنے لگے میں گواہی دے دوں میں تم کیسے گواہی دے دیں کہنے لگے میرے سامنے شاہ بنا تھا میں نے اس کو شاہ بنتے ہوئے دیکھا. تو یہ محرم میں ایسے بنتے ہوئے بن جاتا وہی اڑائے گا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اگر سوچنا ہے تو تعمیری انداز میں سوچیے جس سے قوم کا بھی فائدہ ہو اور دین کا بھی فائدہ ہو اور اس سے شہداء کو بھی فائدہ پہنچے مرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچے. مثبت انداز اس کے اختیار کیا گیا. باہر میں پھر یہی عرض کروں گا کہ ان واقعات کو امت میں فرقہ بازی کا نشانہ بنانے کی بجائے ان واقعات کو امت میں اتفاق و اتحاد کا ذریعہ بنانا چاہیے اور ان واقعات کا سبق حاصل کر کے امت کے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دنیا کے طالبین میں باقاعدہ ایک فصل جس کے انہوں نے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جو اس میں پیش آئے ہیں محرم الحرام کے اندر. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان واقعات میں 1.5 واقعات ایسے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، جن میں ایک واقعہ تو ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ ان سے پوچھو کیوں روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. ہم اس دشمن خدا کے غرق ہونے کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے. اچھے کپڑے پہنتے تھے، کھانا پکاتے تھے گھروں کے جیسے عید کا دن منایا جاتا ہے ایسے کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کو تم سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں، لہٰذا تم اگر ایک دن کا روزہ کیوں نا ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن کا روزہ. جو علماء فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی کا اظہار ہو جائے. اور خوشی منانے کا انداز بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ خوشی کا انداز یہ نہیں ہے کہ حرام زیادہ اور پیٹ میں ڈالا جائے، بلکہ خوشی منانے کا انداز یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے. اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا اور سکھا دیا. تو بار محرم کا روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا، مسلمان رکھتے تھے. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو محرم کے روزے پر خاموشی اختیار کر لیجیے، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. لیکن حالت اس روزے کا اجر و ثواب بھی ہے اپنی طور پر اور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین اے اللہ امت مسلموں کے حال پر رحم و کرم فرما. اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول منظور فرما، شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، مجاہدین کے جہاد کو قبول فرما. اے اللہ دنیا میں اسلامی نظام کو قائم فرما اور دشمنان اسلام کو خائب و خافض فرما، مجاہدین کو کامیاب و کامران فرما. ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ اس مبارک مجمع میں بیٹھنے والے سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی دلی حاجت کو اللہ کو پورا فرما دے. اے اللہ دلی حاجتوں کو تو پورا فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزگار نصیب فرما دے. الہ العالمین اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی اس کو ادا فرما دے. جو بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اسے بردار کرنا. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور ان کے علاوہ جتنے شہداء کرام جنہوں نے تیرے دین کے لیے جانیں دی ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو تو قبول و منظور فرما.
اور امت مسلموں کو متفق اور متحد فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول مقبول فرما وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.